العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على شمس الہدایۃ والیقین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے۔ قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اصل دشمن ہمارا کون ہے؟ تو بتلایا گیا تھا قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارا دشمن شیطان ہے، اور دوسرا بتلایا گیا تھا یہ دنیا کی محبت بھی ہمارا دشمن ہے، اور تیسرا جو ہمارا دشمن ہے وہ مخلوق ہے۔ دشمن میں 4 حرف بتلایا گیا تھا، خود وہ حرف بھی دشمن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دال سے دنیا، شین سے شیطان اور میم سے مخلوق، اور ایک دشمن نفس ہے نون سے، وہ باقی ہے۔ آج کے جمعے میں بتلایا جائے گا کہ یہ مخلوق بھی ہمارا دشمن ہے، کیونکہ مخلوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے، رسول اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، مخلوق کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، یا مخلوق سے اتنی گہری دوستی ہو جاتی ہے، یا مخلوق کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو مخلوق کی محبت میں ڈوب کر کے، یا ایسی دوستی کر کے، یا ایسا تعلق بنا کر کے اللہ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، صرف دنیا میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے دشمنی سے کم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت ہماری تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ مخلوق جس کے بارے میں خود قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بعد بیویاں اور بعد اولاد، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں۔ یہ ٹاپک کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی ہمارے دشمن ہے، عدو لکم، تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم، تو تم ایسے دشمن سے ہوشیار رہنا، بچنا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر ان سے تم بچے رہے اور ان سے تم چوکنا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مخلوق جس کے بارے میں اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ ہمیں اس مخلوق سے الگ بھی نہیں ہونا ہے، مخلوق سے تعلق بھی نہیں توڑنا ہے، مخلوق کی نفرت بھی اپنے دل میں نہیں لانا ہے، کسی مخلوق کو ذلیل بھی نہیں کرنا ہے یا سمجھنا ہے، کسی مخلوق کو ہم کمتر بھی نہیں ہمیں سمجھنا ہے، لیکن کسی مخلوق کو خدا سے اوپر بھی نہیں سمجھنا ہے، رسول اللہ سے اوپر بھی نہیں سمجھنا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کو ہم چھوڑ دیں، رسول اللہ کو چھوڑ دیں۔ آج ایسی ہی مخلوق کی ہماری محبت ہمارے دل کے اندر آ گئی ہے، مخلوق کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آج کتنی بڑی دشمنی پائی جا رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، میں جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو دل سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو دل سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، نماز میں کیا ملے گا؟
مخلوق کی محبت دل کے اندر بیٹھائے ہوئے ہو، کسی سے دل لگائے ہوئے ہو، اللہ اور رسول کی محبت تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہے، تو نماز میں تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں جو شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ مخلوق سے ہمیں تعلق رکھنا ہے، لیکن اس درجے کا تعلق رکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت تباہ نہ ہو، جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی نہ تباہ ہو، یہ بیچ کا راستہ ہے جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح سے ہم مخلوق سے محبت کریں اور مخلوق سے اس طرح مل کر کے رہیں، لوگوں سے آپس میں تعلقات اس طرح کے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں۔ اصل محبت کے حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اصل محبت کے حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل محبت کے حقدار قرآن ہے، حدیث ہے، شریعت ہے، اسلام مذہب ہے، دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں سینے سے لگا کے رکھنا ہے، کلیجے سے چمٹا کے رکھنا ہے، ان کو اپنے سے کبھی جدا نہیں ہونے دینا ہے۔ دنیا جدا ہو جائے، دنیا چھوٹ جائے، لوگ چھوٹ جائیں، لوگوں سے تعلق ختم ہو جائے، لیکن یہ چیزیں نہ چھوڑنے پائیں، اس لیے کہ یہ چیزیں اگر چھوٹیں گی تو ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، سمانا ہے، بسا کے رکھنا ہے، سجا کے رکھنا ہے ان چیزوں کو۔ پھر ان چیزوں کے نظر میں، ان چیزوں کی روشنی میں، ان چیزوں کے نسبت سے پھر مخلوق سے بھی تعلق خوشگوار کرنا ہے، لوگوں سے تعلقات بنانا ہے، لوگوں سے دوستی جوڑنی ہے، لوگوں سے محبت کرنی ہے، لیکن اللہ کی منشا کے مطابق۔ پہلے اللہ سے محبت کرنی ہے، پھر مخلوق سے محبت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کی نسبت سے جس سے محبت ہوگی وہ اخلاص کے ساتھ محبت ہوگی، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت ہوگی، اللہ کی رضامندی کے لیے محبت ہوگی، اللہ کی منشا اور اللہ کی رضامندی کے مطابق اس سے ہمارا تعلق ہوگا۔ لیکن اگر اپنے من اور اپنے دل اور اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے شہوانی جذبات کے دھارے میں بہہ کر کے اگر تعلقات بنائیں گے، لوگوں سے دوستی کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیں گے کہ اصل حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر کے اگر ہم کسی سے محبت کریں گے تو وہ محبت کرنا بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا، اس لیے کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص محبت کرے گا اللہ کے لیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جو شخص نفرت کرے گا کسی سے اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جو شخص کسی کو کچھ دے گا تو اللہ کے لیے دے گا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جو کوئی کسی کو منع کرے گا کسی چیز سے اللہ کے لیے کرے گا، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تو ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کتنی واضح حدیث ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارا محبت کرنا، نفرت کرنا، کسی کو کچھ دینا، کسی کو کچھ روک لینا، کسی کو نہ دینا، ٹھکرا دینا، یہ اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اپنے دل کے لیے ہوگا، دنیاوی مفاد کے لیے ہوگا، اپنے فائدے مند کے لیے ہوگا، اپنے تعلقات کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہوگا، تو اللہ کی ناراضگی کو ہم مول لے رہے ہیں، اور یہ پھر ہمارے لیے بہت ہی باعث گناہ ہوگا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ ساری چیزیں اللہ کے لیے اگر ہم کریں گے تو اللہ کی محبت باقی رہے گی۔ تو بہت سیریس مسئلہ ہے کہ ہمیں مخلوق سے کس طرح کا تعلق رکھنا ہے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ آج تو نصیحت کرنا ہی ختم ہو گیا ہے، باپ کو کہاں فرصت ہے کہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کرے؟ باپ ہی نصیحت کا محتاج ہے، اس پیراگراف کا باپ ہی نہیں ہے اس لائن کا کہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کر سکے۔ لیکن پہلے زمانے کے باپ ہوتے تھے، وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، پوائنٹ بتاتے تھے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو کس طرح سے تمہیں رہنا ہے اس دنیا کے اندر۔ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا 4 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، مخلوق میں سے ان کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات نہ بنانا،
ان سے میل ملاپ نہ رکھنا، ان سے کوسوں دور نہیں لاکھوں دور رہنا۔ باپ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو 4 قسم کے لوگوں سے دور رہنا۔ پہلے نمبر 1 پہ بتلاتے ہیں کہ فاسق و فاجر سے دور رہنا۔ فاسق و فاجر جو نافرمان خدا ہوگا، جس کے اندر فسق و فجور ہوگا، جو گنہگار ہوگا، اس سے دور رہنا۔ جو نیکیوں سے دور ہوگا، جو نمازوں سے دور ہوگا، بے نمازی سے اور گنہگار سے تم دور رہنا، ان سے دوستی نہ کرنا، ان سے تعلقات نہ بنانا، اس لیے کہ اگر تم ان سے تعلقات بناؤ گے تو وہ تمہیں ایک لقمے یا ایک لقمے سے کم میں وہ تمہیں بیچ ڈالے گا۔ جب باپ ایک لقمے سے بدلے میں بیچ ڈالے گا تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، ایک لقمے سے کم میں بھی بیچ ڈالے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو باپ نے بتلایا کہ ایک لقمے سے کم میں وہ آپ کو بیچ ڈالے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لقمے کی امید بھی اگر اس کو کہیں ہوگی تو اس کے امید کے بدلے میں بھی وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا اور بیچ ڈالے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ جھوٹوں سے تعلق نہ رکھنا۔ جو جھوٹ بولے گا، جو جھوٹ بولنے والا شخص ہے، جو جھوٹ بولتا ہے موقع بموقع، وہ جس کے اندر سچائی نہیں ہے، جس کے اندر صداقت نہیں ہے، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے جو شخص۔ ایسے جھوٹوں سے دوستی نہ کرنا، ایسے جھوٹوں سے تعلقات نہ رکھنا، ایسے جھوٹوں سے تم دور رہنا، اس لیے کہ اگر اس سے دوستی رکھو گے، اس سے تعلقات رکھو گے تو وہ جھوٹا شخص تمہیں دھوکہ دے گا اور بہت ہی بڑا دھوکہ دے گا، تم بہت پریشان ہو جاؤ گے اور تم نقصان اٹھاؤ گے۔ تیسرے شخص کو بتلایا کہ جو بخیل ہوگا اس سے دوستی نہ رکھنا، جو بخیل ہوگا اس سے بھی دوستی نہ رکھنا، اس لیے جو مکھی چوس کنجوس ہے، جو خرچ نہیں کرتا ہے، اس سے تم دوستی رکھو گے، اس سے تعلقات بنائے رکھو گے تو وہ تمہیں ایسے موقع پر تمہیں چھوڑ دے گا، ایسے وقت اور ایسے حالات میں تمہیں تنہا چھوڑ دے گا جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تو ایسے حالات میں، ایسے وقت میں وہ بخیل تمہیں چھوڑ دے گا۔ اور چوتھے شخص سے دوستی نہ رکھنا فرمایا کہ بے وقوف سے دوستی اور تعلقات نہ رکھنا، جس کے اندر عقل کم ہے، جو بے وقوف ہے، جو نادان ہے، ایسے لوگوں سے تعلقات نہ رکھنا، دوستی نہ رکھنا، ان سے دور رہنا، اس لیے کہ بے وقوف شخص ہے۔ اگر تم دوستی رکھو گے تو وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نقصان کر بیٹھے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ تو 4 شخص کے بارے میں باپ نے بیٹے کو نصیحت کی کہ 4 لوگ مخلوق میں سے ایسے ہیں کہ ان سے دوستی نہ رکھنا، ان سے تعلقات نہ رکھنا، ان کی محبت اپنے دل میں نہ سجانا، ان سے دور رہنا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اچھے انداز میں فرمایا کہ کس سے تمہیں تعلق رکھنا ہے اور کس سے تمہیں دور رہنا ہے۔ محبوب نبی کے واسطے سے ہمیں یہ پیغام قرآن عظیم الشان سے مل رہا ہے کہ کس سے ہمیں دوستی رکھنا ہے اور کس سے دور رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا کہ پہلے وہ شخص جس سے آپ کو تعلق رکھنا ہے، دوستی رکھنی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے محبوب نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح اور شام اپنے رب کا نام لیتے ہیں۔ اپنے رب کا نام لینے والوں کے ساتھ اے محبوب نبی سرکار دو عالم آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیے، ان سے تعلقات آپ رکھیے، جو ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، جو ہر وقت یاد خدا میں رہتے ہیں، جن کے سامنے صرف خدا ہی خدا ہے، جن کے لیے صرف اللہ ہے، جن کا تعلق اتنا اللہ سے مضبوط ہے، ایسے اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا رکھیے، تعلقات رکھیے، دوستی رکھیے، محبت کریے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ یہ پہلا حکم اپنے محبوب نبی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جن سے دور رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کہ اے محبوب نبی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ،
کہ جن کو یہ ہم کچھ دے دیے ہیں دنیا کے اندر، کچھ نفع مل گیا ہے، کچھ فائدہ ہو گیا ہے، کچھ مال و دولت ان کو ہاتھ لگ گئی ہے، ہم نے ان کو نواز دیا ہے، ان کو کچھ ہم نے دے دیا ہے اور یہ مالدار ہو گئے ہیں، یہ بنگلے والے ہو گئے ہیں، گاڑی والے ہو گئے ہیں، یہ کچھ پیسے والے ہو گئے ہیں، کاروبار والے ہو گئے ہیں، تجارت سے لگے ہوئے ہیں، کچھ پیسے کما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب نبی سے، وَلَا تَمُدَّنَّ